رضوانہ کا شوہر اور ساس بلا وجہ اس پر بہت تشدد کرتے اور پاس بیٹھے بچے اس کے رو رہے ہوتے تو رضوانہ کہتی کہ بچوں کے سامنے نہ مارا کریں، وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ ایک دن رضوانہ پڑوسن سے روٹی مانگنے چلی گئی کیونکہ بچے بھوکے تھے، تو اس کے شوہر نے مار پیٹ کر اسے گھر سے نکال دیا اور پھر اس کی کوئی خبر نہ ملی۔ بچے جوان ہو کر کمانے لگے تو وہ بھی کہیں چلے گئے، تو پیچھے دونوں ماں بیٹا بے آسرا ہو گئے اور کئی کئی دن بھوکے رہتے۔ تو ایک دن محلے والے انہیں اولڈ ہوم چھوڑنے چلے گئے تو وہاں ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں اس کی صبح سے ہی رضوانہ کو چکر آ رہے تھے۔ گرمی بہت زیادہ تھی اور کچن میں کام کرتے کرتے اب اس کا دماغ چکرانے لگا تھا۔ کھانا بنانے کے بعد جب اس نے برتنوں کا انبار دیکھا تو اس کی ہمت جواب دے گئی۔ رات کو اس کی ساس کی بہن اور بہویں آئی تھیں۔ اس کی ساس نے ڈنر سیٹ کافی مہنگے والا رکھا تھا، لیکن رضوانہ کو بخار تھا، اس لیے رات کو اسے برتن نہیں دھلے تھے۔ اس نے ساس کے سامنے بڑی منت سماجت کی تھی کہ اماں جی مجھے بخار ہے، میں صبح ہوتے ہی صاف صفائی کر دوں گی۔ شاید بہن کے آنے کی خوشی تھی کہ اس کی ساس نے اس سے کچھ نہیں کہا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، صبح اٹھتے ہی کر دینا۔ رات کو جیسے ہی وہ بستر پر لیٹی تھی تو بخار کی وجہ سے سو گئی تھی، لیکن صبح اٹھتے ہی یہ دھیان تھا کہ کچن اسے ہی صاف کرنا ہے۔ بچوں کو اسکول بھیج کر اپنے شوہر الیاس کو ناشتہ دے کر دکان بھیج کر وہ کچن میں ہی آئی تھی۔ ساس ابھی تک سوئی ہوئی تھی کیونکہ رات دیر تک اپنی بہن اور اس کی بہو بیٹوں سے باتیں کرتی رہی تھی۔ رضوانہ نے دوپہر کا کھانا بھی بنا لیا تھا، لیکن چکر ہی آئے جا رہے تھے، ایک تو گرمی اور دوسرا بخار۔ اس نے گہری سانس لی اور برتن دھونے لگی، لیکن برتن دھوتے دھوتے اس کو بڑی زور کا چکر آیا تھا کہ پورا کچن گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پائی اور زمین پر گر گئی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی ڈنر سیٹ کی کانچ کی چاول والی ٹرے تھی، جو زمین پر گرتے ہی چٹاخ سے ٹوٹ گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ساس جب کچن میں آئی تو رضوانہ کو زمین پر لیٹا دیکھا اور ساتھ میں اپنی قیمتی ڈنر سیٹ کی ٹوٹی ہوئی ڈش دیکھی تو مغلیات بکنے لگی۔ وہ کہنے لگی کمینی عورت، یہ کیا کیا تو نے؟ کمبخت، تو نے میرا نیا ڈنر سیٹ خراب کر دیا۔ تیرے باپ نے تو تجھے 4 جوڑے دے کر بھیج دیا تھا۔ ارے یہ سب کچھ میرا تھا، اس لیے تو میری چیزیں برباد کر رہی ہے۔ رضوانہ کی ساس کو تو اس بات کا بھی احساس نہیں تھا کہ وہ بیچاری چکرا کر گر پڑی ہے، تیز بخار میں وہ برتن دھو رہی ہے۔ اسے تو بس یہی تھا کہ اس کی کانچ کی ڈش کیوں ٹوٹ گئی۔ اس نے پیر کی ضرب زور سے رضوانہ کے پیٹ میں ماری تھی کہ وہ بلبلا اٹھی۔ وہ تڑپ کر اٹھ کر بیٹھی اور کہنے لگی یہ ڈرامے میرے سامنے نہ کر۔ پھر اس کی چٹیا پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ وہ کرانے لگی اور کہنے لگی کمینی، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ اندھی ہو گئی تھی کیا؟ اچانک سے یوں کھڑا ہونے پر بڑی ڈش کا کانچ رضوانہ کے پاؤں میں چبھا تھا۔ اسی وقت بچے بھی اسکول سے واپس آ چکے تھے۔ باہر کا بیرونی دروازہ بجا جا رہا تھا۔ پورا پاؤں رضوانہ کا لہو لہان ہو چکا تھا۔ اس کی ساس نے بہت زور سے اسے کچن سے باہر نکال کر صحن میں دھکیلا تھا۔ وہ بیچاری پھر سے گری، رونے لگی۔ ساس غصے سے واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے اپنے پاؤں سے بڑی مشکل سے کانچ کا ٹکڑا نکالا تھا، پھر روتے دھوتے اٹھ کر بیرونی دروازہ کھولا تو اس کا بیٹا اور بیٹی گھر میں داخل ہوئے۔ ماں کے پیر سے بہتا خون دیکھ کر بڑا بیٹا فوراً سے فکر مند ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا امی آپ کے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کچھ نہیں، کانچ چبھ گیا ہے۔ دونوں بچے آتے ہی سہم گئے تھے۔ فٹافٹ سے بیٹے نے جیب سے ٹیشو نکالا اور اپنی ماں کے پاؤں پر رکھنے لگا۔ اپنی ماں کو اس نے صحن میں رکھی کرسی پر بٹھایا۔ وہ روئے جا رہی تھی تو وہ کہنے لگا امی آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، پورا جسم تک جل رہا ہے۔ رضوانہ کہنے لگی سر میں بھی بہت درد ہے۔ حالانکہ فیضان محض 8 سال کا تھا، لیکن ماں کے دکھ درد اور تکلیف کو اپنے اندر محسوس کرتا تھا۔ یہی حال فروا کا بھی تھا، کیونکہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا دادی اور باپ کو ایک ہی کام کرتے دیکھا تھا کہ وہ اس کی ماں کو یا تو مغلیات بکتے رہتے تھے یا پھر مارتے پیٹتے رہتے تھے، اور دونوں بچے ڈر کر سہم کر اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھ جاتے تھے اور کانپنے لگتے تھے۔ جیسے ہی رضوانہ کی چلانے کی آوازیں اٹھتی تھیں تو دونوں کے آنسو بہتے رہتے تھے، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے یہ دعا کرتے رہتے کہ ہماری ماں کو کچھ نہ ہو، کیونکہ انہیں اپنی ماں سے ہی محبت ملی تھی۔ باپ کو تو پتہ نہیں رضوانہ کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں سے بھی خدا واسطے کا بیر تھا، ہر وقت ان پر چیختا چلاتا رہتا تھا۔ بہرحال فیضان نے اپنی ماں کے پیروں سے خون صاف کیا، پھر چھوٹی بہن فروا سے کہنے لگا کہ جاؤ سپرے لے کر آؤ۔ پیر پر سپرے لگایا تو فیضان نے جلدی سے کپڑے کی پٹی اپنی ماں کے پیر پر باندھ دی اور سہارا دیتا ہوا اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔
اس نے اپنا بیگ بھی ابھی تک نہیں اتارا تھا، بیگ کندھوں پر لٹک رہا تھا، لیکن ماں کی فکر ستا رہی تھی۔ جا کر رضوانہ کو بیڈ پر لٹایا اور کہنے لگا، امی آپ آرام کریں، برتن میں اور فروا دھو لیں گے، میں آپ کے لیے ابھی چائے بنا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فٹافٹ سے کمرے سے باہر گیا۔ فروا تب تک یونیفارم بدل چکی تھی۔ فیضان نے بھی یونیفارم بدلا اور دونوں بہن بھائی کچن میں آ گئے۔ پہلے سارے کانچ کٹھے کر کے اٹھائے، پھر دونوں نے مل کر برتن دھوئے اور پھر پورا کچن صاف کیا۔ صرف اپنی ماں کے لیے چائے بنائی، اسے دوا دی اور چائے کا کپ دیا۔ رضوانہ کے لیے اس اذیت بھری زندگی میں اگر خوشی کی کوئی رمق باقی تھی تو وہ اس کے بچے تھے۔ اگر وہ زندہ تھی تو شاید ان کو دیکھ کر جی رہی تھی، ورنہ فرقان نے تو کبھی بھی اس کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا تھا، ہمیشہ اسے ذلیل کرتا رہتا تھا اور اسے ڈانٹتا رہتا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جہیز نہیں لائی تھی۔ اس کے والدین کے پاس دینے کے لیے جہیز نہ تھا، اور اس کے والدین نے یہ بات پہلے فرقان اور اس کی والدہ کو نہیں بتائی تھی۔ وہ تو سمجھے تھے کہ باپ اپنی بیٹی کو ٹرک بھر کر جہیز دے گا، لیکن اس کا باپ تو پہلے سے ہی مقروض تھا۔ پہلے تو یہ کہہ کر ٹالتے رہے کہ ہم جہیز شادی کے بعد دیں گے، ابھی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ پھر شادی ہو گئی اور رخصتی بھی ہو گئی تو شادی کی رات ہی رضوان نے پرانے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سے کہا تھا کہ میں تو سوچ رہا تھا کہ آج کی رات میرا کمرہ نئے فرنیچر سے سجا ہوگا، لیکن تمہارے باپ نے تو لگتا ہے کہ لمبے ہی وعدے کر لیے ہیں۔ رضوانہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اس نے اس کی تعریف کرنے کی بجائے طعنہ دیا تھا۔ رضوانہ کے باپ نے ایک سونے کی انگوٹھی رضوانہ کو پہنائی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ ویسے تمہارے ابا کب تک فرنیچر دیں گے؟ رضوانہ جانتی تھی کہ باپ میں اتنی ہمت نہیں کہ اسے جہیز دے سکیں، بس دلاسا دے کے شادی کی تھی کہ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بات پرانی ہو جائے گی۔ رضوانہ نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ، جب ان کے پاس پیسے ہوں گے دے دیں گے۔ وہ کہنے لگا، دیکھو اب اگر تمہارے ابا دیر سے فرنیچر اور تمہارا جہیز دیں گے تو انہیں کہنا کہ اچھا دیں، فرنیچر چنیوٹ کا ہونا چاہیے، کمرے میں سجے تو پتہ تو چلے کہ کوئی فرنیچر تو لگا ہے، اور ہمارا تو ڈرائنگ روم بھی تقریباً خالی ہے، اماں کا بس ایک پرانا صوفہ پڑا ہے۔ اپنے ابا سے کہنا کہ ڈرائنگ روم کا فرنیچر بھی ضرور دیں، پتہ تو چلے کہ فرقان کی شادی پر اس کی بیوی بڑا اچھا اور مہنگا فرنیچر لائی ہے۔ تمہیں پتہ ہے یہ مرد کی شان ہوتی ہے، یار دوست آئیں گے یا برادری والے آئیں گے تو کتنی میری ناک اونچی ہو جائے گی ان کے سامنے کہ سسرال والوں نے بڑی عزت دی ہے، داماد کو بڑا مہنگا فرنیچر دیا ہے، اور تم اپنے باپ سے کہنا کہ میری شاپنگ کے پیسے مجھے کیش میں دے دیں، میں اپنی پسند سے مہنگے اور برانڈڈ کپڑے خریدوں گا تاکہ پتہ چلے کہ سسرال والوں سے جوڑے ملے ہیں۔ فرقان کی باتیں رضوانہ کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھیں۔ بہرحال اس نے چپ ہی سادھ لی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ اس کے باپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ صبح اٹھی تو ساس کی باتیں بھی شوہر سے مختلف نہ تھیں۔ وہ کہنے لگی، میں نے اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی تم سے کی ہے، میرے بیٹے کے تو بڑے اونچے اونچے خاندان سے رشتے آتے تھے، لیکن بس تم مجھے اچھی لگی، تو دیکھو اب تمہارے باپ نے وقت مانگا ہے تو یہ تو نہیں ہوگا کہ بعد میں جہیز دینے سے مکر جائیں۔ رضوانہ تو گم سم سی بس ان کی باتیں ہی سنتی رہی۔ جس بات کو اس کے باپ نے معمولی سمجھا تھا اور کہا تھا کہ 4 دن کے تانے دیں گے تمہاری ساس تو تم وہ سن لینا، لیکن بیٹا میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، اگر میں شروع سے ہی لڑکے اور لڑکے کی ماں کو یہ بتا دیتا کہ میں جہیز دینے کے قابل نہیں ہوں تو تمہاری شادی نہ ہوتی۔ اب شادی کے بعد تم خود سنبھال لینا، تمہاری 2 چھوٹی بہنیں اور بھی ہیں، اور میرے پاس اتنی ہمت نہیں کہ میں انہیں بھی جہیز میں سب کچھ دے سکوں۔ تمہارے شوہر کا کام اچھا ہے، اچھا کماتا ہے، ایسے جوڑ جاڑ کر تم اپنا فرنیچر اور سامان بنا لینا، لیکن وہ کہاں جانتے تھے کہ ساس اور شوہر دونوں ہی اس کی بیٹی کا جینا محال کر دیں گے۔ شادی کے دن جیسے جیسے گزرنے لگے تھے، ساس اور شوہر کا اصرار بڑھنے لگا تھا کہ اپنے ابا سے کہو کہ کب دیں گے جہیز۔ رضوانہ نے جھوٹ بول دیا کہ میرے ابا نے جن پیسوں سے میرا جہیز خریدنا تھا وہ چوری ہو گئے ہیں، اور کیا کہہ سکتی تھی، یہ سننا تھا کہ ایک تماشا سا لگ گیا تھا۔ فرقان کو اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس نے نئی نویلی دلہن کا بھی لحاظ نہیں کیا اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ کہنے لگا، جھوٹی مکار عورت، تو بھی جھوٹی اور تیرا باپ بھی جھوٹا ہے، میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ میں تو اپنے سب دوستوں اور برادری والوں میں بڑا اکڑ اکڑ کر کہہ رہا تھا کہ میرا جہیز بڑا شاندار آئے گا، اور اب تیرا باپ اپنے گلے سے مصیبت اتار کر میرے گلے میں ڈال کر مکر رہا ہے، اب کہہ رہا ہے کہ پیسے چوری ہو گئے، تم کسے الو بنا رہی ہو؟ فرقان نے اس دن رضوانہ کو بہت مارا تھا اور پھر اسے میکے بھیج دیا
کہ جہیز لے کر آنا، لیکن چند دن بعد ہی جب رضوانہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ یہ خبر جب فرقان کو ملی تو اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی۔ برادری کے لوگوں نے فرقان اور اس کی ماں کو بہت باتیں سنائیں کہ لڑکی بہت اچھی تھی اور اس وقت تمہارے بیٹے کی ماں بننے والی ہے۔ ایک جہیز کے لیے تم لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہو، تمہارے گھر میں کون سی کسی چیز کی کمی ہے؟ بہرحال جب بہت لوگوں نے باتیں سنانی شروع کیں تو ان کی باتوں سے بچنے کے لیے فرقان اور اس کی ماں کو رضوانہ کو واپس گھر لانا پڑا، لیکن ان کی ظلم اور زیادتی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ رضوانہ اگر مشین میں کپڑے دھونے لگتی تو اس کی ساس کہتی، خبردار، جو میری مشین کو ہاتھ بھی لگایا تم نے، اپنے کپڑے ہاتھ سے دھو، اور میرے اور فرقان کے بھی۔ جب تمہارے باپ کی اتنی اوقات ہی نہیں کہ مشین دے سکے تو تمہیں کپڑے ہاتھ سے ہی دھونے پڑیں گے۔ اس حالت میں بھی رضوانہ ہاتھ سے کپڑے دھوتی تھی اور سارے کام کرتی تھی۔ اللہ نے بیٹا دیا تو رضوانہ کو کچھ آس ہوئی کہ شاید فرقان کا رویہ بدل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ بیٹے کی ذمہ داری بھی مکمل طور پر اس پر تھی۔ بچہ رات کو روتا تو فرقان اسے گالیاں بکتا اور کہتا کہ اس کو باہر لے جاؤ ورنہ میں اس کا بھی گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا۔ کمینہ رات بھر روتا ہی رہتا ہے، اپنی منحوس ماں کی طرح۔ فیضان ابھی 1 سال کا تھا جب رضوانہ پھر سے امید سے ہو گئی تھی۔ اس کی ساس کہنے لگی کہ پہلے ہی ہم تیرا بوجھ اٹھا رہے ہیں اور اب تو بچے پر بچہ پیدا کر کے میرے بیٹے پر اور بوجھ ڈالنا چاہتی ہے۔ تیرا تو میں یہ بچہ ضائع کروا دوں گی۔ یہ سن کر رضوانہ نے ہاتھ جوڑ کر اپنی ساس کے سامنے انہیں کہا کہ خدا کے لیے یہ مت کیجیے گا، یہ گناہ ہے۔ اس کی ساس کہنے لگی کہ یہ مت سمجھنا کہ اب میں تم پر رحم کھاؤں گی، کیونکہ رضوانہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے بھی اسے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا، لیکن یہاں کون ایسا تھا جو اس کے حال پر رحم کھاتا۔ دوسری بیٹی کی پیدائش کے بعد وہ بالکل نڈھال ہو گئی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہونے لگے تھے۔ اس کے چہرے کی ساری شادابی ختم ہو چکی تھی، کیونکہ شوہر ہمیشہ انجان انسان کی طرح رہتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تم میرے ٹکڑوں پر پل رہی ہو۔ جب بھی خاندان برادری والے اس کے گھر آتے اور یہ کہتے کہ تمہارے گھر میں تو کوئی بھی نئی چیز موجود نہیں ہے، تمہاری بیوی تو 4 جوڑے لا کر تم پر آ کر بیٹھ گئی ہے، تو ایسی باتیں فرقان کو تپا کر رکھ دیتی تھیں۔ مہمانوں کے جاتے ہی وہ رضوانہ پر برسنے لگتا تھا، تو کبھی اسے مغلیات بکتا اور پھر کبھی اسے مارتا پیٹتا۔ جیسے ہی بچوں نے ہوش سنبھالا تھا وہ یہی سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ صرف ایک ماں کا پیار انہیں نصیب ہوا تھا، نہ دادی پیار کرتی تھی اور نہ ہی باپ، اس لیے دل ہی دل میں ان کی ماں کی اہمیت ان کی نظر میں بڑھنے لگی۔ ایک بار فرقان دکان سے گھر پر آیا تو کہنے لگا کہ جلدی سے روٹی بنا کر دو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ اسی وقت رضوانہ بچوں کو کھانا دے رہی تھی، کیونکہ انہیں سونا تھا۔ وہ کہنے لگی، بس 10 منٹ، بچوں کو کھانا کھلا دوں پھر آپ کو روٹی بنا دیتی ہوں۔ رضوانہ نے یہ کہنا تھا کہ فرقان نے بچوں کے سامنے سے کھانے کی پلیٹ اٹھائی اور باہر پھینک دی۔ وہ کہنے لگا کہ میری بات کا انکار کرتی ہے، آج کے بعد نہ میں تجھے روٹی دوں گا اور نہ ہی تیرے بچوں کو۔ جب سب بھوک سے تڑپیں گے تو پتہ چلے گا کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ تمہیں میری بھوک کا کوئی احساس نہیں اور بچوں کا خیال ہے۔ رضوانہ یہ سن کر حیران تھی اور اس کا رویہ دیکھ کر پریشان کہ آخر وہ اسی کی اولاد ہیں، لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا کہ سچ مچ فرقان اس کا کھانا بند کر دے گا۔ جیسے رضوانہ نے کھانا بنایا تو اس کی ساس نے روٹی سالن اٹھایا اور اپنے کمرے میں جا کر رکھ لیا اور فریج بھی لاک کر دی۔ وہ کہنے لگی، تمہیں اور تمہارے بچوں کو کچھ بھی کھانے کو نہیں دوں گی، کیونکہ فرقان نے منع کیا ہے۔ یہ سن کر رضوانہ نے کہا کہ اماں جی، بے شک آپ مجھے کھانے کو کچھ نہ دیں، لیکن بچے تو معصوم ہیں، وہ بھوکے کیسے رہیں گے؟ آپ میرے بچوں کو روٹی دے دیں۔ اس نے اپنی ساس کی بہت منت سماجت کی، لیکن اس کے دل میں رحم نہیں آیا، تو رضوانہ نے مجبوراً پڑوسن سے کھانا منگوا کر اپنے بچوں کو کھلایا تھا، لیکن اس کے شوہر کے دل میں ذرا بھی اپنے بچوں کے لیے محبت نہ تھی۔ آج فرقان دکان سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے گھر کا دروازہ کھولا تو سامنے بچے اور رضوانہ کھانا کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے فوراً پلیٹ ان کے آگے سے چھین لی اور کہنے لگا کہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ میں تو اپنی ماں کو منع کر کے گیا تھا کہ ان فقیروں کو کھانا نہ دینا۔ یہ سن کر رضوانہ کہنے لگی کہ میں پڑوسیوں سے مانگ کر لائی ہوں، کیونکہ بچے بھوکے تھے۔ آپ کیوں اپنے ہی بچوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں؟ وہ آپ کی اولاد ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ فرقان نے رضوانہ کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کے بڑے بیٹے نے اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا تھا اور پیچھے دھکا دیا تھا اور کہنے لگا کہ اس طرح ہماری ماں کو مت ماریں۔ یہ سننا تھا کہ فرقان نے اپنے بیٹے کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا
اور رضوانہ سے کہنے لگا، کمینی، تو نے میرے بچوں کے دل میں میرے خلاف زہر بھرا ہے، اب میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ دونوں بچے باپ کے پاؤں پکڑ کر رونے لگے کہ ہماری ماں کو چھوڑ دو، لیکن فرقان نے رضوانہ کو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ وہ کہنے لگا، دوبارہ یہاں قدم مت رکھنا ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ پوری رات وہ دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، لیکن فرقان نے دروازہ نہیں کھولا۔ دونوں بچوں کو بھی ان کے کمروں میں جا کر پھینک کر دروازہ بند کر کے لاک کر دیا اور خود اپنے کمرے میں جا کر بے فکر ہو کر سو گیا۔ لیکن جب صبح اس کی ساس نے دروازہ کھولا تو ان کی جان نکلی تھی، کیونکہ رضوانہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اس کے بچے اس بات پر بہت روئے تھے۔ ان پر باپ اور دادی نے مزید ظلم شروع کر دیا تھا۔ اس کی دادی نے 6 سالہ فروا سے گھر کے کام کاج کروانے شروع کر دیے تھے۔ وہ کہتی تھی کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، اس لیے مجھ سے یہ کام نہیں ہوتے۔ کم عمری میں ہی فروا نے کھانا بنانا بھی سیکھ لیا تھا اور یہ سارے کام کرنے لگی تھی۔ فرقان کا تو وہی رویہ تھا، ہر وقت چیختا چلاتا رہتا تھا۔ رضوانہ کے بعد اب اس کے بچے عطاق کا نشانہ بننے لگے تھے۔ فیضان بہت محنت سے پڑھنے لگا اور اپنی بہن کا بھی بہت خیال رکھتا تھا۔ دونوں بہن بھائی ذہین تھے، اس لیے جیسے ہی دونوں نے 10ویں جماعت پاس کی تو گھر میں ہی ایک ٹیوشن سینٹر کھول لیا تھا اور بچوں کو پڑھانے لگے۔ گھر میں پیسہ آنے لگا تھا۔ فرقان کی دکان میں کافی نقصان ہونے لگا تھا اور اب اس سے محنت بھی نہیں ہوتی تھی۔ اس نے بیٹے سے کہا کہ تعلیم چھوڑو اور میری دکان سنبھالو، لیکن بیٹے نے کہا کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ دکان بھی سنبھال لیتا تھا، لیکن اس نے اپنا تعلیمی سلسلہ نہیں چھوڑا۔ جیسے اس کے بیٹے کی اچھی سی نوکری لگی تو ایک رات وہ اپنی بہن کو لے کر اس گھر سے چلا گیا۔ تب تک فرقان کو گھر بیٹھنے کی عادت پڑ چکی تھی، اب اس سے کام بھی نہیں ہوتا تھا۔ جسم میں بہت درد رہنے لگا تھا، وزن بھی کافی بڑھ گیا تھا، ذرا سا چلتا تھا تو سانس پھولتا تھا، اور ماں کا بھی یہی حال تھا کہ بوڑھی ہو چکی تھی، سارے کام فروا کرتی تھی، اس لیے اس کو تو اٹھ کر پانی پینے کی بھی عادت نہیں رہی تھی۔ دونوں بہن بھائی کیا گئے، ان ماں بیٹے پر تو فاقے ہونے لگے تھے۔ نہ ہی اس کا دکان میں جا کر کمانے کو دل چاہتا تھا۔ اس نے دکان کرائے پر دے دی، لیکن کرایہ داروں نے اس کی دکان دھوکے سے اپنے نام کروا لی اور اب اسے کچھ بھی نہیں ملتا تھا۔ دونوں ماں بیٹا گھر پر بیٹھے روتے رہتے تھے۔ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ کر فرقان کی ماں اپنا پیٹ بھرتی تھی۔ پڑوسیوں سے کھانا مانگتی تو کبھی کوئی دے دیتا اور کبھی کوئی صاف کہہ دیتا کہ تم نے تو اپنی بہو کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا، اسی لیے تمہیں اپنی بہو کی بد دعائیں لگ گئی ہیں۔ یہ سن کر اسے بھی اپنے کیے پر بہت شرمندگی تھی، لیکن اب وہ کیا کر سکتی تھی۔ آہستہ آہستہ فرقان کو نشے کی لت لگ گئی اور وہ جوا بھی کھیلنے لگا، یہاں تک کہ اس نے ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ اپنے گھر کا سودا کرنا ہے، ہم کرائے کے گھر میں رہیں گے۔ اس کی ماں کہنے لگی، ایک چھت ہی تو اپنی ہے اور تو نے کمانا بھی چھوڑ دیا ہے، اب تو مجھے کرائے میں کہاں دھکے کھلوائے گا۔ وہ کہنے لگا کہ یہ سب کچھ تیری ہی تربیت کا نتیجہ ہے، تو نے ہمیشہ مجھے ہر ایک سے لڑنا جھگڑنا سکھایا، پیسوں کا لالچ سکھایا، تیرے ہی کہنے پر میں نے رضوانہ کے ساتھ یہ سب سلوک کیا اور وہ بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے اپنے بچوں کو کبھی سینے سے لگا کر نہیں دیکھا، ان سے پیار نہیں کیا، اس لیے وہ لوگ بھی جب کسی قابل ہو گئے تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس سب میں تیرا قصور ہے، اس لیے میں یہ گھر بیچ رہا ہوں۔ اگر تو نے میرے ساتھ کرائے پر رہنا ہے تو رہ لے، ورنہ جہاں دل چاہتا ہے چلی جا۔ فرقان کے منہ سے یہ سن کر وہ آنکھوں میں مٹھیاں رکھ کر روئی تھی۔ اسے اب اپنے لیے بھی بہت پچھتاوا ہوا تھا، لیکن ایسے پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وقت کی ڈور ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ نہ رضوانہ رہی تھی اور نہ ہی اس کے بچے۔ کرائے کے گھر میں صرف ایک ہی کمرہ چھوٹا سا صحن تھا۔ کمرے میں فرقان سو جاتا تھا اور اس کی بوڑھی ماں صحن میں سردی گرمی میں وہیں پڑی رہتی۔ اب تو وہ بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی۔ فرقان کو اپنی ماں کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ ماں نے کبھی پرواہ کرنا سکھایا ہی نہیں تھا۔ ہمیشہ کہتی تھی کہ اپنی بیوی کو پیروں کی جوتی کی نوک پر رکھنا، پھر ہی وہ اپنی اوقات میں رہے گی، اور فرقان وہی سب کرتا آیا تھا جو اس کی ماں نے اس سے کہا تھا، لیکن آج وہ پچھتا رہا تھا۔ اگر اس نے رضوانہ اور بچوں کے ساتھ پیار، شفقت اور محبت کا معاملہ کیا ہوتا تو آج اسے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ وہ تو بہت ہی صابر عورت تھی، جو ان حالات میں بھی اس کے ساتھ گزارا کر لیتی تھی، لیکن فرقان نے ہمیشہ اسے مارا تھا، پیٹا تھا، دھکے دیے تھے، اسے تانے دیے تھے، اور آج اس کی یہ حالت ہے کہ جب جوان بیٹے کی کمائی کھانے کا وقت آیا تو بیٹا اور بیٹی بھی اس کے گھر سے جا چکے تھے۔ کئی مہینے گزر گئے، گھر کا کرایہ نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ فرقان نشہ کرتا تھا اور جوئے میں سارا پیسہ اڑا چکا تھا۔ اب تو گھر کے کرائے کے لیے بھی پیسے ختم ہو چکے تھے اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا۔
मालिक मकान ने भी घर से निकलने के लिए कह दिया। पड़ोसियों ने बूढ़ी माँ पर तरस खाकर इसे ओल्ड हाउस में भिजवा दिया। लेकिन जैसे ही इसकी माँ ओल्ड हाउस गई और जो कुछ इसने सामने देखा, तो वो सब कुछ देखकर फुरकान की माँ के होश उड़ गए थे, क्योंकि वो रिजवाना थी। घर से निकलने के बाद वो एक ओल्ड हाउस में काम करने लगी थी। यहाँ तक कि इसकी मालकिन ने वो ओल्ड हाउस इसी के नाम कर दिया और इसके बच्चे भी इसके पास थे। अपनी माँ को जैसे ही बच्चों ने देखा था, अपना घर छोड़कर माँ के पास चले आए थे। उसी ओल्ड हाउस के बराबर में बहुत बड़ा मकान था, जहाँ रिजवाना अपने बच्चों के साथ रह रही थी। जब इसने अपनी सास को देखा तो नज़रें चुरा गई। इसकी सास रोने लगी और हाथ जोड़ने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की। लेकिन रिजवाना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो कहने लगी, मैंने अपना और आपका मामला अपने रब को छोड़ दिया था। आप इस ओल्ड हाउस में रह सकती हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप मुझसे कोई भी पुरानी रिश्तेदारी मत निकालिएगा। मैंने अकेला जीना सीख लिया है। जो फुरकान को पता चला तो वो भी बार बार वो आकर रहने लगा और रिजवाना से माफ़ी तलाफ़ी करने लगा। लेकिन अब इसकी हालत बहुत अबतर हो गई थी। वो कमज़ोर हो गया था। इसकी हालत देखकर रिजवाना ने इसे माफ़ तो नहीं किया, अलबत्ता मंशियात के हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया ताकि इसकी ये गलीज़ आदत हट सके। लेकिन इलाज के दौरान में ही इसका इंतकाल हो गया था। रिजवाना की सास अब रिजवाना के साथ रहती थी और वो इसकी खिदमत भी करती थी, लेकिन इससे कभी भी बात करने की कोशिश नहीं की। आज रिजवाना के बच्चे कामयाब हो चुके थे। बेटी की बहुत अच्छी जगह शादी भी हो गई, क्योंकि इसने मेहनत नहीं छोड़ी थी। इसलिए अल्लाह ने इसके दिन बदल दिए। लेकिन जो कुछ इसकी सास और फुरकान ने इसके साथ किया, वो भी इसकी सज़ा पा चुके थे। काश के इंसान वक्त पर वो करे जो इसे करना चाहिए, तो कभी भी ऐसे दिन देखने नहीं पड़ते। हम दूसरों की बातों में आकर अपना घर बर्बाद कर लेते हैं, लेकिन बाद में इसका पछतावा सारी ज़िंदगी रहता है।